بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ دعا کے آداب کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اللہ نے چاہا تو قبول ہوں گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں بڑے خلوص کے ساتھ کریں، بڑے یقین کے ساتھ کریں۔ یہ کبھی نہ سوچا کریں اچھا دعا کر رہی ہوں دیکھوں شاید قبول ہو جائے، نہ، یقین کے ساتھ کریں وہ رب ضرور قبول کرے، وہ رب ضرور قبول کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس یقین کے ساتھ کیا کریں، اور اللہ سے تھوڑا نہ مانگیں، اللہ سے زیادہ مانگیں۔ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے تمہارا ذمہ ہے دعا کرنا، قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ ویسے بھی میں ایک بات سوچتی ہوتی ہوں، اللہ نے اگر مجھے دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو توفیق اسی نے دی ہے نا، اس نے قبول کرنی ہے تو توفیق دی ہے نا، اس نے قبول کرنی ہے تو توفیق دی ہے، تو لہٰذا آپ کے ذمہ دعا کرنا ہے، قبول کرنا اس کے ذمہ ہے۔ یقین کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی ہے تو رب نے توفیق دی ہے نا، اس کی دی ہوئی توفیق کے بغیر میں دعا کر سکتی ہوں، میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے نا، تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں۔ کبھی اس طرح کی سستی والی دعا، اچھا دیکھتی ہوں دعا کر کے دیکھتی ہوں، ارے بھائی یہ بندوں کی باتیں ہیں، وہ رب ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ معجزے دکھانے پہ قادر ہے، وہ مردہ کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، خزانے اسی کے پاس ہیں۔ آپ مجبور ہیں، وہ مجبور نہیں ہے، آپ مانگیں گی وہ دیکھا، لیکن مانگنا آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے آپ سے کیا کہی ہے، پورے خلوص سے مانگیں، اللہ پہ یقین رکھ کے مانگیں، اور یقین رکھ کے مانگیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات میں نے آپ سے کیا کہنی ہے، جب آپ یقین رکھ کے مانگ رہی ہیں تو پھر کیا ہو گیا، غافل دل کے ساتھ نہیں مانگیں۔ یقین آپ کو پتہ غافل دل میں تو یقین آئے گا ہی نہیں، انسان سویا ہوا ہے، ڈھیلا ڈالا کہیں جا رہا ہے، دھیان 10 باتوں میں دھیان لگا ہوا ہے، اور انسان ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے نا۔ اللہ سے غافل دل کے ساتھ نہ مانگیں، اٹینٹیو ہو کے، متوجہ ہو کے۔ ویسے بھی میں آپ خود سوچتی ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ساری مخلوق پکار رہی ہے، جنین بھی پکار رہے ہیں، پرند بھی پکار رہے ہیں، انسان بھی پکار رہے ہیں، گنہگار بھی پکار رہے ہیں، نیک بھی پکار رہے ہیں، تو اس کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے جو میری دعا سننی ہے، کچھ دعا میں کچھ ہونا چاہیے نا جو وہ سنے۔ یہ میں اپنے طور پہ سوچتی ہوتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو 8 ارب انسانوں کی آبادی پکار رہی ہے، اللہ کو چرند پرند کیڑے مکوڑے جہاں تک کہ چیونٹی پکارتی ہے، اللہ اپنا رزق چاہیے، مجھے رزق عطا فرما دے۔ تو میری بیچ میں کوئی دعا ایسی ہونی چاہیے نا جو تھوڑی سی ان میں سے ممتاز ہو، پرومیننٹ ہو، اللہ اس کو سنے۔ ویسے وہ سب کی سنتا ہے، لیکن میں ایک انسان ہونے کے ناطے سے، کیونکہ ہم بڑے کمزور انسان ہیں، میں انسان ہونے کے ناطے سے سوچتی ہوں کہ میری دعا میں کچھ ہونا چاہیے نا جس کو میرا رب سن لے، اس کو توجہ سے سن لے۔ ویسے وہ رب سنتا ہے، میں نے آپ کو اپنی فیلنگ بتائی ہے کہ میں ہمیشہ یہ فیلنگ میری ہوتی ہے کہ میری دعا میں کوئی خاص چیز ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ باقی سب کی سن رہا ہے، ان کے بیچ میں سے میری ذرا سن لے، دھیان سے سن لے، ٹھیک ہے نا؟ تو یقین کے ساتھ مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، غافل دل کے ساتھ نہ مانگیں، پوری توجہ کے ساتھ مانگیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو عاجزی سے پکارو، رو کے پکارو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، پوری توجہ اللہ کی طرف لگی ہو، باقی اور چیزوں کی طرف نہ ہو۔ اور آپ نے یہ یقین کر لیجئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ رب انہیں بڑی محبت سے چن لیتا ہے، وہ ان کی قدردانی کرتا ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میرے جو گناہ کی وجہ سے میرے قطرے نکلے تھے، میں اپنے گناہ کی وجہ سے ان پر پریشان تھا، لیکن میرے رب نے ان کو موتی سمجھ کے چن لیا، نہ صرف مجھے اجر دیا بلکہ میری مغفرت بھی فرمائی، مجھے عطا بھی فرمایا، اور ساتھ میرا اجر میں بھی اضافہ کر دیا۔ یہ ہے اس کی شان۔ تو اللہ سے مانگیے پورے خلوص سے، پورے یقین سے، عاجزی کے ساتھ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہوں اللہ کے عذاب سے ڈر بھی رہی ہوں اور اللہ کی نعمتوں کی امید بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی فضیلت بیان کی ہے، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہم سے دعا کرتے تھے
जन्नत की उम्मीद रखते हुए, वरहबा दोज़ख से डरते हुए। उस वक्त दुआ करते वक्त आपके सामने दोज़ख का नक्शा भी होना चाहिए। अगर मैं महरूम रही तो अल्लाह ना करे ये अजाब भी अल्लाह ने मेरे लिए ही रखा है, और अल्लाह की जन्नत की उम्मीद भी रखें। अल्लाह ने ये जन्नत भी अपने नेक बंदों के लिए बनाई है, और ऐन मुमकिन है मेरा रब जो है मुझे इसमें दाखिल करे। मैं अल्लाह तेरे से इसी जन्नत के लिए दुआ करती हूँ। ये दोनों चीजें आपके सामने होनी चाहिए। या दूना रागबा व रहबा, हमारे जो नबी थे, हमारे नेक बंदे जो थे, वो मुझे शौक से पुकारते थे और डर के भी पुकारते थे। अब ये तो हैं दुआ करने के आदाब। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जब आप दुआ करें तो दुआ के आगाज में अल्लाह ताला की तारीफ करें, अल्लाह की तारीफ करें। अब अल्लाह की तारीफ कैसे करनी है? सूरह फातिहा पढ़ ले शुरू में। सूरह फातिहा में अल्लाह की तारीफें हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हैं तारीफें कि नहीं? मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह की तारीफ कीजिए। दुआ सूरह इखलास पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्तल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह हम तेरे से इसलिए मांगते हैं कि तू वहदहु ला शरीक है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्तल हन्नान मन्नान जुल जलाल वल इकराम, अल्लाह हम तेरे से इसलिए मांगते हैं क्योंकि तू बड़ा शफकत करने वाला है, बड़ा एहसान करने वाला है, बड़े जलाल वाला है, बड़ी शान वाला है। ठीक है, आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए शुरू में। आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला की 10 सिफात हैं। आयतल कुर्सी सबसे पहले पढ़ लीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद मैंने आपको बताया, पढ़ लीजिए। शुरू में पढ़ लीजिए वो जो होता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो सबसे पहली बात क्या है? आप अल्लाह की सिफत बयान कीजिए, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान कीजिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए, और ये याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद भेजना ये भी एक दुआ है, और अल्लाह इस दुआ को लाज़मन कबूल करता है। तो लिहाजा जब आप दुआ करें उसके आगाज में भी दरूद भेजें और उसके इख्तिताम पर भी दरूद भेजें, और ये दोनों दुआएं लाज़मन कबूल होनी है। कौन सी? आगाज वाली भी, इख्तिताम वाली भी। अल्लाह इन दोनों की बरकत से दरमियान वाली भी कबूल फरमा ले। ठीक है जी। उसके बाद पहले आप अल्लाह की सिफात बयान करें, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, उसके बाद अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करें, अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करें। रब्बना इन्नना आमन्ना, अल्लाह मैं तेरे पर ईमान लाई हूँ, तेरी फरमा बरदार हूँ, अल्लाह तेरे से मांगती हूँ। ठीक है, तो अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करें। या रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, अल्लाह मैं बड़ी गुनहगार हूँ, अल्लाह बड़ी ज़्यादती की है अपने आप पर। ये नबियों की दुआएं हैं। ये किसकी दुआ है? रब्बना ज़लमना अनफुसना, हज़रत आदम की। अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह गुनाह तो सारा मेरा ही। ये हज़रत यूनुस की दुआ। ठीक है, तो समझे उसके अंदर पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ये है अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करें, अल्लाह मैं बड़ी गुनाहगार हूँ, अल्लाह मेरे से नहीं, तेरी फरमा बरदरी का हक अदा नहीं हुआ, अल्लाह फलां गुनाह कर बैठी हूँ, फलां ज़्यादती कर बैठी हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, तो अल्लाह की सिफ़त बयान करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, अपनी आजिज़ी का इतराफ़ करें, और उसके बाद फिर अल्लाह से मांगें। वैसे तो मैं आपको बताऊं वो रब बड़ा मेहरबान है, वो रब बड़ा करीम है, बड़ा बड़ा रहीम है, लेकिन आदाब ये हैं कि सब इन आदाब का ख्याल रखा जाए, इन आदाब का ख्याल रखा जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब दुआ मांगे सबके लिए दुआ मांगे, अकेली अपने लिए दुआ ना मांगे। ये ना करें कि अल्लाह ताला सिर्फ मुझे दे दे, सिर्फ मुझे दे देना, सबके लिए दुआ मांगे। देखें कुरान मजीद से आपको मैं सबूत देती हूँ। हज़रत इब्राहिम क्या दुआ मांगते हैं? रब्बी जलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे वालिदैन को माफ़ कर दे, तमाम मोमिनों को माफ़ कर दे। सबके लिए दुआ मांगे। मैं आपको बताऊं, जब आप सबके लिए दुआ मांगती हैं अल्लाह ताला उस दुआ में एक तो आपने अपने लिए अलग मांगी थी और एक आपने सबके अंदर आपको भी तो शामिल फरमाता है कि नहीं? तो हज़रत इब्राहिम की दुआ देखें, रब्बी इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। एक बात मैं आपको और बताऊं, अपने मुसलमान बहन भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगे। और हदीस में इतनी प्यारी बात आती है कि जब इंसान किसी गैर के लिए दुआ करता है अल्लाह एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देते हैं, और वो फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह ताला इसको पहले देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, मैं किसी के लिए दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला फलां को सेहत अता फरमा दे, तो एक फरिश्ता मेरे लिए पहले दुआ करता है, अल्लाह इसको सेहत पहले अता फरमा।
تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی زبان کی دعا زیادہ پسند ہے کہ فرشتے کی زیادہ پسند؟ مجھے فرشتے کی دعا زیادہ پسند ہے، کیونکہ فرشتے تو پاک ہستی ہیں اور ان کی دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میرے لیے فرشتے دعا کرنے۔ دوسری بات ایک اور ہے، ہو سکتا ہے میرا دعا کا طریقہ اتنا اچھا نہ ہو، فرشتوں کی دعا کا طریقہ زیادہ اچھا ہو، ممکن پریکٹیکل بات ہے، تو لہٰذا کیا کریں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ اور دعا مانگنے کے لیے بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جامع الفاظ میں دعا مانگیں۔ جامع الفاظ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جیسے اب یہ دیکھیں حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، تمام مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ اب تمام مومن مردوں میں اور تمام مومن عورتوں میں کیا خیال ہے، 4 ارب لوگ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ آ گئے نا، ایک ایک اکیلے اکیلے تو نام نہیں نہ لیا۔ تو جامع لفظوں میں دعا مانگیں، اور یہ جامع لفظوں میں آپ دعا مانگیں گی تو انشاءاللہ آپ ساری دنیا کے لیے دعا مانگ سکتی ہیں۔ دیکھیں جامع لفظوں کی برکت یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپنی تسبیح سکھائی ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ اپنی جو نماز کی جگہ تھی اسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر کر گئے اور واپس آپ آئے ہیں چاشت کے وقت، اور یہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم تب سے لے کر اب تک یہیں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی ہاں، میں اللہ ہی کو یاد کر رہی ہوں۔ اندازہ کر لیجئے، فجر کی نماز سے لے کے چاشت تک کو 3-4 گھنٹے تو ہوں گے، 3 نہ بھی سمجھیں، چلو جی 2-2.5 گھنٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں ٹائم کا ذکر نہیں ہے، چاشت کے وقت کا ذکر ہے، 3 گھنٹے سمجھ لیجئے، درمیانی سی مدت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں 4 کلمے ایسے سکھاتا ہوں، اگر وہ تم 3 دفعہ کہہ لو تو تم نے یہ جتنا ذکر کیا ہے بیٹھ کے وہ ان سے بڑھ جائیں گے، وہ ان سے بڑھ جائیں گے۔ اور وہ آپ نے انہیں کون سے 4 کلمات سکھائے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کرتی ہوں۔ کتنی تعریف؟ عدد خلقہ، اللہ جتنی تیری مخلوق، یعنی تیری مخلوق اگر 50 ارب ہے تو اللہ میں 50 ارب دفعہ تیری تسبیح کر رہی ہوں اور تیری حمد کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اور اللہ میں اس طرح کی تیری تعریف کرتی ہوں جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ مجھے تجھے راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے خود پتہ ہے تو کیسے راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے تو راضی ہوتا ہے نا ویسے میں تیری تعریف کرتی ہوں، ویسے میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں۔ آگے ہے ورضا نفسہ وزنت عرشہ، اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتی ہوں جتنا تیرا عرش کا وزن ہے۔ بھئی مجھے نہیں پتا اللہ کا عرش کا وزن کتنا ہے، وہ ساری کائنات سے زیادہ بھاری، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ دیکھیں یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، زمین 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، ان کے اوپر اللہ کی کرسی، اور اللہ کی کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی ایسے ہے جیسے ایک چھلا ہو، اور اللہ کا جو عرش ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو، اور ایک صحرا کے اندر لوہے کا چھلا پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں ایک لوہے کا چھلا پڑا ہو۔ تو اللہ کے عرش صحرا کی مثال ہے اور اللہ کی کرسی کی مثال ایک لوہے کے چھلے کی ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ کتنے بڑے ہیں۔ مجھے اور کچھ نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ زمین میں سے نا میرے سامنے لاہور ہے، اور لاہور ہی بہت بڑا ہے نا، اور اس لاہور میں سے بھی ماڈل ٹاؤن ہے اور گارڈن ٹاؤن ہے جس میں میں بیٹھی ہوں، یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے، اور پھر ساری دنیا، اس میں 7 بر اعظم ہیں، اس میں 7 سمندر ہیں، وہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ اس زمین سے کے اوپر 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اور کرسی میں زمین آسمان سب کو سمایا ہوا ہے، اور وہ کرسی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے کہ اللہ کا عرش ایک بہت بڑا صحرا ہے جو کہ لاکھوں میلوں پہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں ایک لوہے کا چھلا ہے۔ اندازہ کر سکتے تو وزنت عرش ہی، اللہ تیرا عرش کا جتنا وزن ہے اتنی تیری میں تسبیح کر رہی ہوں اور اتنی حمد کر رہی ہوں۔ اور آگے کیا ہے؟ ومداد کلماتہ، اور اللہ تیرے کلموں کی جو سیاہی ہے
اس کے مطابق اللہ تیری تعریف کر رہی ہوں. اب کلموں کی سیاہی کتنی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے جو سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور تمام دنیا کے جو درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں تو اللہ کے کلمات نہیں لکھے جا سکیں گے اگرچہ تم 7 سمندر اور ان کی سیاہی کے طور پہ لے آؤ. اب سمجھ آئی ہے اللہ کی عرش کی, اللہ کے کلموں کی سیاہی کتنی ہے. اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. تمام دنیا کے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں اور تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں تو تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اور تمہیں ان کی لیے مزید 7 سمندر جو ہیں وہ سیاہی کے طور پہ لانے پڑیں گے. اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو دیکھیں دعا کتنی آپ نے جامع سکھائی کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اور فرمایا کہ یہ کلمات تم 3 دفعہ کہہ لیتی تو تم جو صبح سے لے کے اب تک اللہ کو یاد کر رہی ہو یہ اس سے زیادہ ہوتے. بات سمجھ آئیے. تو اس میں کیا چیز نظر آ رہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے؟ الفاظ کی جامعیت. تو دعا جامع مانگا کریں. جیسے حضرت ابراہیم کی دعا میں نے آپ کو بتائی, تمام مومن مردوں کو معاف کر دے, تمام مومن عورتوں کو معاف کر دے. آپ دعا کرنا چاہتی ہیں اللہ میرے تمام بچوں کو معاف کر دے. ایک ایک کا ذکر نہ کیا. اور اگر آپ کو کوئی خاص کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو خاص بھی کر سکتی ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دعا میں جامعیت رکھیں, سب کے لیے دعا کریں. اپنے میرے اللہ میرے تمام دوستوں کو معاف کر دے. اللہ جس نے مجھے کہا تھا دعا کے لیے اللہ مجھے یاد نہیں رہا, اللہ تجھے تو یاد ہے نا, اللہ سب کے لیے میری دعا قبول فرما دے. اللہ میری تمام طالبات کو نیکی کی توفیق دے دے. اللہ میرے تمام جو میرے معاونین ہیں سب پر اپنی رحم فرما دے. کر سکتی ہیں نا؟ خاص طور پہ اس بات تمام کریں. آپ کسی کے لیے دعا کرتی ہیں, ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, اللہ یہ دعا اس کے حق میں پہلے قبول فرما. آپ چاہتے ہیں آپ کو بیماری سے شفا مل جائے, کسی اور کی بیماری کی شفا کے لیے دعا کریں, آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا, آپ اس کے لیے دعا. بات سمجھ آئی؟ یہ ایک دعا کا بہت بڑا میں نے آپ کو ادب سکھایا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, دعا جو ہے کرنے سے پہلے کوئی نیکی کرے. مثال کے طور پہ آپ صدقہ کر لیں, صدقہ کرنے کے بعد دعا کیجئے. آپ 2 نفل پڑھ لیجئے, 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا کر لیجئے. 2 نفل پڑھ لیں اور وہ 2 نفل ایسے پڑھیں کہ جس میں آپ اپنے دل سے باتیں نہ کریں, صرف اللہ کی طرف توجہ ہو, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں. اللہ دعا قبول کریں گے. اپنی قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کیا کریں, اپنی اس محفل میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کیجیے. اپنی کوئی کسی غریب کو کھانا کھلائیں, آپ دیکھیں آپ کا دل نرم ہوتا ہے, آپ کے دل میں خوشی کی لہریں پھوٹ رہی ہوتی ہیں, سکون کی لہریں پھوٹ رہی ہوتی ہیں, اس وقت اللہ سے دعا کیجیے. کسی کو آپ نے کسی کے ساتھ ناراضگی تھی, آپ نے صلح کی اور اس کے ساتھ آپ کا دل بڑا پرسکون ہے, بڑا ٹھنڈا ہے آپ کا دل, اور آپ کو خیال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نیکی کی توفیق دی, اس وقت اللہ سے دعا کیجیے. دعا قبول ہوتی ہے, اور وہ دعا کس لیے قبول ہوتی ہے؟ اصل میں اللہ آپ کی اس نیکی سے پہلے راضی ہوئے ہوتے ہیں, اور جب اللہ راضی ہوں دعا قبولیت بڑی آسان ہو جاتی ہے. مجھے یہ بات بالکل نہیں سمجھ آتی ہے. بچوں نے ہم سے کوئی اپنا مطالبہ بنوانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, پہلے امی آپ بہت اچھی ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. تو بات ہے, یہ باتیں ٹھیک ہے کہ مثالیں ہم انسانوں ہی کی دیتے ہیں, بات ہے اللہ ہمارا جیسا نہیں ہے, لیکن اللہ نے ہمیں تو ہمارے دماغ کے مطابق ہی سمجھایا. تو بچوں نے بھی ہم سے کوئی اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, امی آپ بہت اچھی, یا میں آپ کی فلاں بات مانوں گا, امی میں یوں کروں گا, کوئی اچھی بات ہمیں بتا کے نا تو ہم سے اپنا ایک مطالبہ منوا لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بات ہے اللہ کے ساتھ کوئی دعا آپ نے کرنی ہے, نفل پڑھ لیجئے, قرآن کی تلاوت کر لیجئے, صدقہ کر لیجئے, کسی غریب کو کھانا کھلا لیجئے, کسی کے ساتھ نیکی کریں جس کے ساتھ آپ کا ایمان تازہ ہوا ہو. کہ تراویحیں پڑھ رہی ہیں بھائی, دعا کر لیجئے, ٹھیک ہے. روزہ رکھا ہوا ہے, دعا کیجئے. اسی لیے آپ کو پتہ رمضان میں خاص طور پہ رمضان کا دعا کا خاص طور پہ تعلق ہے. تو پہلے کوئی نیکی کیجئے اور اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے جو آپ نے پہلے کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, نیکی کے کاموں میں سبقت لے جائیں. نیکی کے کاموں میں کوشش کریں, ہر نیکی کے کام میں آپ آگے ہوں. نماز پڑھیں, اللہ کی آواز آئے حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف دوڑے آؤ, نماز کے لیے پہلے تیار ہو. کہیں موقع ملا آپ کو صدقہ دینے کا, اللہ میں دوں گی,
کہیں موقع ملا ہے آپ کو کسی غریب کی مدد کرنے کا، اللہ میں اس کو کھانا کھلاتی ہوں. رشتہ داروں میں موقع ملا ہے، کہیں پہ ہو رہی ہے خرابی ہو رہی ہے، اللہ میں اس کے لیے کوشش کرتی ہوں. اپنی اولاد کو دین سکھانا ہے، اللہ میں اس کے لیے کوشش کرتی ہوں. جو نیکی کا موقع آپ کو ملتا ہے اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، یاد رکھو جی مسلمانوں کے ساتھ، اس میں نیکی کرنے میں سبقت کریں. کیونکہ جب آپ نیکی میں سبقت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پہ نازل ہوتی رہتی ہیں. تو نیکی کے کاموں میں سبقت کیجئے. خاص طور پر اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھیں، اللہ کو صحت میں یاد رکھیں، اور اللہ سے کہیے اللہ میں خوشحالی میں تجھے یاد کر رہی ہوں، اللہ تو مجھے تنگی میں یاد رکھنا، اللہ میں تجھے دنیا میں یاد رکھ رہی ہوں، اللہ تو مجھے آخرت میں یاد رکھنا، اللہ میں صحت میں تیرے سے دعا کر رہی ہوں، اللہ تو میری بیماری میں مجھے میرے پہ رحم فرمانا، اللہ میں اپنی آسانی میں تیرے سے دعا کر رہی ہوں، تیری فرما برداری کر رہی ہوں، اللہ میری مشکل وقت میں تو مجھے یاد رکھنا. اور سب سے بڑھ کر اللہ میں تجھے دنیا میں یاد رکھتی ہوں، تو مجھے قیامت والے دن یاد رکھنا. کیا خیال ہے؟ دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ آسانی کے وقت میں دعا کریں. ہم کرتے کیا ہیں؟ آسانی میں تو اللہ کو بھولے رہتے ہیں، اور جب مشکل آتی ہے ہائے اللہ، اٹھتے بھی بیٹھتے بھی سوتے بھی جاگتے بھی. تو میری بات سنیے، جس اللہ سے آپ نے دعائیں قبول کرانی ہیں اس رب کو آپ ہر وقت تو بھولے رہیں، تو کیسے آپ اللہ سے کیسے امید کریں گے کہ اللہ آپ کی مشکل میں اللہ آپ کو یاد کرے گا؟ ویسے وہ کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کے باوجود وہ مہربان ہے. لیکن انسان کو خود شرم نہیں آتی کہ میں نے تو اللہ کی کبھی نہ سنی، تو اب اللہ کو میں اپنی سنانے چل پڑی ہوں. سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا؟ تو لہٰذا خوشحالی میں اللہ کو یاد کریں. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں. وہ فرض نمازیں اس میں آپ پہ لازم کی ہیں. اب فرض نمازوں کے ساتھ اتنا تو ہوتا ہے کہ آپ دوزخ میں نہیں جاتے، کیونکہ اگر آپ فرض نمازیں نہیں پڑھیں گی تو سیدھی دوزخ. فرض زکوٰۃ نہیں دیتی دوزخ ہے، فرض روزہ نہیں رکھتی اللہ کی ناراضگی ہے. صحیح ہے؟ نوافل کا اہتمام کریں جس کے ساتھ اللہ آپ سے خوش ہو، اور جب اللہ خوش ہوگا رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ تو دیتا ہی دیتا ہے، وہ تو دیتا ہی دیتا ہے. تو لہٰذا ایسا کریں، خوشحالی میں دعا کریں، اپنے فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جائے، اور دعا میں کبھی جلد بازی نہ کریں. حدیث میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا. اب جلد بازی کب تک؟ میں قرآن سے آپ کو مثالیں دیتی ہوں. حضرت زکریا ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں بیٹا دیا ہے. کیا خیال ہے 100 سال تک دعا کرتے رہے ہوں گے کہ نہیں؟ کرتے رہے ہوں گے نا. ہم تنگ پڑ جاتے ہیں، 4 دن دعا کی، چوتھے دن کے بعد ہم تنگ پڑ جاتے ہیں. تو بھائی اللہ سے دعا کرتے ہی رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. یقین، یہی بات میں نے آپ سے شروع میں کہی تھی، یقین کے ساتھ کیجئے. وہ اللہ کی رہنی حکمت ہوتی ہے. اللہ بعض اوقات ہمیں کوئی چیز جلدی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ہمارے لیے اچھی چیز رکھی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کوئی آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، اللہ نے اس آزمائش کے ذریعے ہمارے کو گناہ معاف کرنے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تربیت ہماری کرنی ہوتی ہے. اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو قرآن سے بتاتی ہوں. حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عمر میں اولاد دی ہے؟ 100 سال کی عمر میں. حضرت ابراہیم کو کس عمر میں جا کے حضرت اسماعیل عطا کی ہیں؟ 86 سال کی عمر میں، ہے نا. یہ ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ قرآن مجید سے. کیا خیال انہوں نے دعا چھوڑ دی؟ مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ سے دعا وہ کرتے رہے ہوں گے، حضرت زکریا بھی اور حضرت ابراہیم بھی. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا دعا کرتے ہی رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا. جس دن آپ مایوس ہو گئے پھر میں آپ کو بتاؤں آپ نے اپنے حق میں خود خرابی کر لی. تو یقین کے ساتھ دعا کیجئے، اور خاص طور پہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ نیکی میں دعا کیجئے، دنیا میں دعا کیجئے. خاص طور پہ خوشی کے موقع پر دیکھیں، میں آپ کو حضرت یوسف کی مثال دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف کے بھائی اور ان کے والد کو ان کے سامنے جھکا دیا، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید یہ سارا واقعہ بتاتا ہے، میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی. تو اس وقت حضرت یوسف کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنا بالصالحین. اللہ مجھے مسلمانوں کے ساتھ فوت کرنا اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا. سمجھ آئیے؟ خوشی کے وقت دعا کیجیے، سب سے زیادہ خوشی کے وقت. اس کو آپ شکر بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ دعا بھی ہے.
जिस वक्त अल्लाह ताला को ये खुशी दे क्या करें, फौरन सजदे में पड़ जाइए और सजदे में पढ़ के अल्लाह का शुक्र भी कीजिए, अल्लाह से मजीद भी मांगिए, अल्लाह का शुक्र भी कीजिए, मजीद भी मांगिए। तो खुशी के वक्त दुआ करें, आसानी में दुआ करें, दुनिया में दुआ करें, अपने मुश्किल औकात है उसमें तो करनी ही करनी है, आसान वक्तों में जब अल्लाह नेमत दे शुक्र भी करें, दुआ भी करें, अल्लाह मुझे ये नेमत तूने दी है, तेरा बहुत शुक्र है, अल्लाह मुझे मजीद भी अता फरमाना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहे व ज़िदना मिन्हु। देखें अल्लाह दूध जैसी नेमत अता फरमाते हैं तो अल्लाह ने क्या दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहे व ज़िदना मिन्हु, अल्लाह मुझे ज़्यादा भी देना। बात समझ आई है ना? तो खुशी में दुआएं कीजिए, खुशी में दुआएं करें, आसानी में दुआएं करें, फरागत में दुआएं करें, सेहतमंदी में दुआएं करें, अल्लाह की इबादत कीजिए, जन्नत की उम्मीद हो और दोज़ख का डर हो, रग़बत और डर के साथ। जिना इला दुनिया कई नदऊ इला अल्लाह लिनंशुर الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى